نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت ایمان والوں کے حق میں فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اپنی دل کی گہرائیوں سے دل کے اقرار سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہے، جیسے بھی حالات آئے ہر حالات کو برداشت کیا، جیسے بھی خوف آئے چاہے پھر باطل کی طرف سے غیروں کی طرف سے، جیسے بھی خوف آئے ہر خوف کے اندر اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھا. فقر فاقہ آیا پر غیروں کی طرف سے اگر بلاوا آیا پھر بھی وہ اپنے فقر کے اوپر ثابت قدم رہے. اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوں گے، اتریں گے. کب آئیں گے؟ ایک تو موت کے وقت، روح نکل رہی ہوگی اس وقت فرشتے حاضری دیں گے. قبر کے اندر حاضری دیں گے، قبر میں جہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف ہم منکر نکیر کے سوال جواب ہوتے ہیں، تنہائیوں کا گھر ہے، ویرانوں کا گھر ہے. تو اس وقت بھی فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور ایک قیامت کے دن بھی آئیں گے جس وقت اللہ تعالی ہم کو دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا. اس وقت بھی فرشتے ہمارے پاس حاضر ہوں گے. موت کے وقت، قبر میں اور اٹھنے کے وقت کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو. سب خوف دنیا میں رہ گیا، سب غم دنیا میں رہ گیا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور آج تمہیں بشارتیں، تمہیں خوشخبری ہیں اس جنت کی جو دنیا کے اندر تم کو وعدہ کیا جاتا تھا، اور جو جنت تم سنتے تھے، جس جنت کا تذکرہ تم اپنے کان سے سنتے تھے. تم وقت کو فارغ کر کے نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو سنتے تھے. اس جنت کا آج تمہیں وعدہ پورا کیا جانے والا ہے. الذی کنتم توعدون. فرشتے پھر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، آج بھی ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے کہیں گے آج بھی ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ایمان کے صدقے اور تمہارے نیک اعمال کے صدقے. پھر کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آج تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا جی چاہے گا. مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. دل، ہمارا دل تو کیا سوچ سکتا ہے، ہمارا دماغ کیا سوچ سکتا ہے؟ آدمی سوچ سوچ کر کے بھی کیا سوچے گا؟ ہمارا تو دماغ پہلے سے سویا پڑا ہے. ہمارا دماغ تو کوئی 8 یا 7% کام کر رہا ہے، باقی 94% ہمارا دماغ سویا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 100% دماغ کھول دے گا، پتا چلے کہ مجھے کیا مانگنا ہے اور میری چاہت کیا ہے. ابھی ہمارا دماغ چونکہ 6% یا 7% کام کرتا ہے، پتا نہیں چلتا، ہماری سوچ لمبی نہیں، ہماری سوچ بہت مختصر ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 100% کھولے گا، کہے گا اب چاہو اور اب مانگو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آج جو کچھ تم مانگو گے تمہاری مانگ پوری ہوگی. اور کیا؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرَّحِيمٍ. یہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، مہمان نوازی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا جب یہ آیت سنی، کہنے لگے، دیہاتی تھے وہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑے کا بہت شوق ہے، میں گھوڑے کا شوقین ہوں، تو کیا مجھے جنت کے اندر گھوڑا ملے گا؟ آپ نے فرمایا وہاں سرخ یاقوت کا گھوڑا ہے. یاقوت ایک پتھر ہے جو جنت کا بڑا قیمتی پتھر ہے. آپ نے فرمایا جنت کے اندر سرخ یاقوت کا گھوڑا ہے. کیسا؟ پر والا، پروں والا. گھوڑے اڑتے نہیں ہیں، گھوڑے اڑتے نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کھلونے تھے جب وہ لے کر کے اپنے ساتھ آئی تھی
تو ہمارے نبی نے ان کھلونوں کے اندر ایک کھلونا دیکھا، گھوڑا. اس گھوڑے کے 2 پر تھے. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ یہ کون سا جانور ہے؟ 4 پایا، چوپایا، 4 پائے والا اور اس کے 2 پر. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے. کہا گھوڑے کے بھی پر ہوتے؟ کہا آپ ہی نے تو بتایا کہ جنت کے اندر اڑتا گھوڑا ہے، دنیا میں نہیں. اب وہ تو مٹی کے کھلونے تھے، مٹی کے کھلونے جیسے پلاسٹک کے کھلونے ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہ طرح طرح کے ان کے آکار ہوتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا سرخ یاقوت کے گھوڑے پر تو بیٹھے گا. اس دیہاتی کو کہا اور وہ گھوڑا پوری جنت کے اندر اڑے گا تجھ کو لے کر کے، اور تو اپنی پوری جنت کو دیکھے گا. جنت چھوٹی تھوڑی ہے کہ گودرا شہر جتنی ہے، وہ تو 10 منٹ میں پورا راؤنڈ لگا لے گا. جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے کئی گنی بڑی بنائی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک آدمی کے لیے، ایک آدمی کے لیے. اب اس کو وقت بھی لگے گا دیکھنے کے لیے. آپ نے فرمایا تیرا گھوڑا تجھ کو پوری جنت کی سیر کرائے گا. ان کے برابر میں ایک دیہاتی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو مجھے اونٹ کا بہت شوق ہے، میں اونٹ کا شوقین ہوں. آپ نے فرمایا تیرے لیے زوردار اونٹ ہوگا، وائٹ سفید کلر کا، بڑا خوبصورت ہوگا، اور جہاں تو چاہے گا اس پر بیٹھ کر کے اگر چاہے گا تو وہ چلے گا، اور اگر اڑائے گا تو وہ اڑے گا. دیکھو اللہ کے حبیب نے اس آیت کی تشریح فرمائی، ما تشتہی انفسکم. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار. پھر ان لوگوں کے لیے بالا خانے ہیں. بالا خانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر کا منزلہ ہو مکان کا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بالا خانہ. نیچے ہو تو اس کو کبھی زمین کے اندر ہوتا ہے تو کہتے ہیں تہ خانہ، اور اوپر کا منزلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بالا خانہ. اب کتنے بالا خانے اونچائی پر ہوں گے؟ دنیا کے اندر اونچی سے اونچی عمارت 100 منزلہ، 150 منزلہ. دبئی کا خلیفہ البرج دنیا کی سب سے اونچی عمارت، اب اس میں 150 بالا خانے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک ادنا جنتی کو ملنے والا بالا خانہ 70,000 کا ہوگا، 70,000 اونچائی. ایک بالا خانہ ایسا ہوگا، اللہ کے حبیب نے فرمایا خالص کانچ کا بنا ہوا ہے، کانچ، بلیک کانچ سے بنا ہوا. اگر وہ آخری منزل پر ہوگا، آخری 70,000 نمبر کے مال پر ہوگا، وہ نیچے دیکھے گا تو کانچ اس کی چھت ہے، یہ چھت جو سیمنٹ کی اور اسٹیل کی ہیں، اور اس کی چھت ہے گلاس کی، کانچ کی. وہ اوپر سے دیکھے گا تو نیچے 70,000 نیچے اس کو تہ نظر آئے گی. اوپر سے دیکھے گا نیچے آر پار اپنے تمام منزلوں کو دیکھے گا. آپ نے فرمایا کہ جب وہ آخری بالا خانے پر چڑھے گا، آخری کتنی اونچائی ہوگی، اپنی پوری جنت کو دیکھے گا، اس کی جنت پوری اس کو نظر آئے گی. آپ نے فرمایا جب وہ باہر نکل جائے اور اپنے اس بالا خانوں کی منزل کو دیکھے تو پوری منزل باہر سے بھی نظر آئے گی. اندر کھڑا رہے تو جنت نظر آئے گی، باہر کھڑا رہ کر کے دیکھے تو پوری منزل نظر آئے گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات پوچھی صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ یہ بالا خانے کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جدید سوال ہے، ان لوگوں کے لیے جو میٹھا بول بولے، لگاتار روزے رکھے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے، کھانا کھلائے، اور رات کے وقت جب لوگ سوئے پڑے ہوں اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ کرے، ان لوگوں کے لیے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر وضاحت پوچھی میٹھا بول سے کیا مطلب اور اچھے لفظ سے کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اچھا بول، میٹھا بول کیا؟ ایسا بول
کہ جو بولنے کے بعد تم کو عذر نہ کرنا پڑے کہ بھئی معاف کرنا، اس لیے کہ بولنے میں دیر نہیں لگتی، انسان کو بولنے میں چند سیکنڈ لگتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بھگتنا پڑتا ہے بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے کہ دیکھو تہجد گزاروں کی تہجد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ بعض تہجد گزار بڑے بد زبان ہوتے ہیں اور بڑے بد کلام ہوتے ہیں۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب کے پاس ایک صاحب کثرت سے آیا کرتے تھے دیوبند کے اندر، ابھی ان کا اصلاحی تعلق نہیں تھا لیکن وہ آتے، جب کئی مدت گزر گئی تو کہنے لگے حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق کروں۔ کہا ٹھیک ہے، بیعت ہو جاتے ہیں، تم بیعت کر لو، بیعت ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے ایک بہترین وظیفہ بتلاؤ، ایسا وظیفہ جو موت تک کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا موت تک کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو تالا لگا دو، اس لیے کہ زبان جب کھلتی ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بد کردار آدمی بہت جلد نفرت کا شکار بنتا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی نفرت کا شکار بنتا ہے تو بد زبان بنتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 2 میٹھے بول تم کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں اور 2 کڑوے بول تم کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم بولنے کے بعد بھول جاتے ہیں کیا بولے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا تو پتا چلے گا کہ یہ ایسے بول تھے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بنا، جنت کا بنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ہمارے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، باتوں باتوں میں تذکرہ نکلا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت صفیہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب یہ خیبر کے جو یہودی تھے ان یہودیوں کے قبیلے سے ہیں۔ ان کی جو ہائٹ تھی پستہ قد تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹھنگنا بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے باتوں باتوں کے اندر فرمایا کہ ہاں آپ کس کی بات کرتے ہو؟ صفیہ۔ وہ زبان سے نہیں، خالی اپنے ہاتھ سے کہا، وہ یعنی وہ ٹھنگنی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے آج ایسا بول بولا ہے کہ جو اتنا زہریلا ہے کہ اگر تیرے اس بول کو 7 سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ تیرا بول سب سمندروں کو زہریلا کر دے گا، زہر آلود کر دے گا، اور تیرے اس بول کی وجہ سے سمندروں کے اندر بدبو پھیل جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے اسی روایت کا ٹکڑا ہے، اگر میرے سامنے دنیا اور دنیا کی ساری ہی دولت آ جائے اور مجھے کہا جائے کہ کسی کی نقل کرو تو میں کبھی کسی کی نقل نہ کروں۔ عائشہ اس سے احتیاط کہاں کرو اور کبھی بھی اپنے اشارے سے اور اپنی زبان سے کسی کی برائی نہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ علامہ ابن القیم ان کی کتاب زاد المعاد بڑی مشہور کتاب سیرت کی عربی کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب لگتا ہے کہ لوگ حرام کاموں سے بھی بچ جاتے ہیں، لوگ عبادت بھی کر لیتے ہیں، پر جہاں زبان کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے تقوی والے زبان کو پھسل دیتے ہیں اور ان کی زبان ایسی پھسل جاتی ہے کہ ان کی زندگی کا تقوی ختم ہو جاتا ہے، ان کی پوری زندگی کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زبان پر قابو کرنا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی جب تک اپنی زبان نہیں کھولتا یہ اخلاق والا کہلاتا ہے، اور جو ہی وہ اپنی زبان کھول دیتا ہے تو بد زبان کہلاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنتی ہیں، مسکرات بھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عورت میرے پاس جب بھی آتی تو وہ ملاقات کرتی، مجھے سلام کرتی اور فوراً وہ چند الفاظ کہتی کہ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، یہ الفاظ بولتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار سنا، 2 بار سنا، کئی بار سنا۔ ایک بار اپنے دل کے اندر سوچا کہ لاؤ میں آج تو ضرور پوچھوں کہ تو ہر وقت یہ شعر کیوں پڑھتی ہے؟
کہ وَيَوْمَ الْبِشَاحِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا، کہ وہ ہار جو گم ہو گیا تھا، وہ ہار گم ہونے کا دن میرے رب کے عجائبات میں سے ہے، اور اس نے مجھ کو کفر والوں کے شہر سے نجات دے کر کے دارالاسلام کے اندر داخل کر دیا۔ اب دیکھو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس دن ہار گم ہو گیا وہ میرے رب کی عجیب نشانی ہے، اور اس نے مجھ کو کفر والوں سے نکال کر کے دارالاسلام میں داخل کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو عائشہ، میں کئی بار تمہارے سامنے بول چکی، لیکن تم نے پہلی مرتبہ مجھ کو یہ پوچھا ہے۔ کہا بات یہ ہے کہ میں دیہات میں رہتی تھی، دیہات کے کنارے پر رہتی تھی، اور بھی دوسرے مکانات تھے، اکا دکا، دیہات میں تو سب کبھی جھوٹ میں نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے ہیں، اور بھی دوسروں کے مکانات تھے، میرا مکان کنارے پر تھا۔ ایک لڑکی تھی، چھوٹی بچی، اس بچی نے بہترین ہار پہنا تھا۔ اب وہ سب بچیاں اچھل کود کر رہی تھی، ایک بچی کا ہاتھ اس کے گلے میں گیا تو وہ بچی کا ہار اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، اس کا دھاگا ٹوٹا۔ جیسے ہی ٹوٹا اور نیچے گرائی، چیل آئی، چیل خلیل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آئی اور پتہ نہیں کیا سمجھی، وہ بوٹی سمجھی یا گوشت کا ٹکڑا سمجھی، اس ہار کو اپنے پیر میں اٹھا کر کے چلی گئی، اڑ گئی۔ اب یہ سب جتنے محلے والے تھے وہ سب آئے، بچوں کو پوچھا کہاں گم ہوا تھا ہار؟ کہاں یہاں پر۔ اب انہوں نے مجھ کو پوچھا بھی نہیں، تحقیق بھی نہیں کی، مجھے کہنے لگے لاؤ ہار لاؤ۔ تو کہا بھئی ہار تو تم کیسے میرے پاس مانگ رہے ہو، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ ہاں میں ایک بات کی گواہی دے رہی ہوں کہ اس کا ہار ضرور ٹوٹا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا ہار چیل لے کر چلی گئی ہے۔ اب ان لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، وہ عورت کہتے ہیں مجھے مارنا ہی شروع کر دیا، اتنا مارا کہ میرے جسم کے اوپر نشان پڑ گئے۔ میں نے طے کر لیا کہ اب ان بد ذہنوں کے علاقے اور محلے میں رہنا میری بدقسمتی ہے، اس لیے مجھے اس وطن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں ان سے بدظن ہو گئی اور میرے دل کے اندر ان کی نفرت آ گئی۔ میں چلی گئی مدینہ میں۔ اب تک اللہ کے حبیب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف نہیں لائے تھے۔ میں آ کر آباد ہوئی، بس گئی، چند مہینے گئے اور اللہ کے حبیب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور پھر آپ کے صدقے اور آپ کا چہرہ دیکھ کر کے میرے دل کے اندر بات آئی کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ نہیں، مجھے اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ میں ایمان لے آئی۔ تو میرے لیے خوش قسمتی بنی کہ وہاں پر لوگوں نے جو میرے خلاف بدگمانی کی، میں یہاں چلی آئی، اس لیے میں تمہارے سامنے شعر پڑھتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ شعر میرے دل کے اوپر اتنے اثر کر گئے کہ جو اللہ کے حبیب نے مجھ کو فرمایا تھا کہ تم اگر کسی کے حق میں پیٹھ کے پیچھے کوئی بول بولو، وہ اتنا بدترین ہوتا ہے کہ اگر اس بول کو تم سانچ سمندر کے اندر ڈال دو تو اس کے زہر کی وجہ سے سارا پانی زہر والا ہو جائے گا۔ تو آپ کو پوچھا گیا یا رسول اللہ میٹھے بول کا کیا مطلب؟ تو میٹھے بول کا یہ مطلب ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، خیر و خیرات کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن میرے بھائیو جو اسٹاک تم نے جمع کیا ہے نیکیوں کا، موت تک اس کو قائم دائم رکھنا، اس سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں۔ باقی یوں نیکیاں کی یوں ختم، اپنی زبان پر قابو دو۔ بولنا آسان ہے، اور یاد رکھو کبھی بھی آپ کا بولا ہوا اگر کسی کو کہہ دیا کہ بھول چوک معاف، ہرگز اس سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ تم سامنے تذکرہ نہ کرو کہ تمہارے حق میں نے ایسا بولا تھا، تب جا کر کے معاف ہوگا، ورنہ قیامت کے دن یہ اس کے نام اعمال کے اندر یہ شبد بندھا رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چل اس کو ثابت کر جو تو نے فلاں کے حق میں دنیا کے اندر کہا تھا، تو آج قیامت کے دن تجھ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس لیے عقل مند وہ ہیں کہ جو اپنی زبان کو قابو دے،
اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بالا خانے کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا جو میٹھا بول بولتا ہو اور اپنی زبان کو لگام دینے والا ہو۔ پھر کہا یا رسول اللہ لگاتار روزے رکھتا ہو، کیا مطلب؟ یعنی اس کی زندگی میں جتنے رمضان کے مہینے پائے ہر رمضان کے روزے رکھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا ایک رمضان بھی نہیں جاتا کہ اس نے روزے نہ رکھے ہو، ہر رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ کھانا کھلانے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، حلال کمائی سے اپنے بال بچوں کی کفالت کرتا ہو، اپنی بیوی کو کھلاتا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بالا خانے ان کے لیے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو رزق حلال وسعت کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ بخل کیے بغیر اور بخیل بنے بغیر اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں، ان کے حق میں بالا خانے۔ ساتھ بھی معاذ ہمارے نبی کے پاس آئے، چوٹ لگی ہوئی، ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ساتھ یہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بیوی بچوں کے لیے لکڑی کاٹنے کے لیے گیا تاکہ اس کو میں بیچ دوں تو مجھے کلہاڑی لگ گئی۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کوسا دیا اور فرمایا کہ حرام ہے جہنم کی آگ ان ہاتھوں کے اوپر کہ جو ہاتھ رزق حلال کے لیے استعمال ہوئے ہو، اور رزق حلال کے خاطر ان کو اگر ہاتھ کے اوپر کوئی زخم لگ گیا ہو، اللہ ایسے ہاتھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اولاد کو حلال کھلائے، حرام سے بچے۔ ایک حرام کا لقمہ اولاد کو ضائع کر دے گا، ایک حرام کا لقمہ ان کے اخلاق کو بگاڑ دے گا، ان کو نافرمان بنا دے گا اور ان کو سر کا دکھاوا بنا دے گا۔ اگر ایک حرام کا لقمہ بیوی بچوں کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا بالا خانے کن کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک مومن مسلمان کو سلام کرتا ہو اور جو سلام کرے اس کا جواب دیتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو رات کو جب سوئے پڑے ہوں اور وہ نماز پڑھتے ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی نماز؟ تو دھیان سے سنو۔ آپ نے فرمایا عشاء کی نماز، عشاء کی نماز۔ جو عشاء کی نماز پابندی سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالا خانے ان کے لیے بنائے ہیں۔ ایک بالا خانہ کیسا ہے؟ پورا محل اڑتا ہے، 70,000 منزلہ عمارت ہوا میں اڑے، کیسی لگے گی؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہم جس زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ زمین کہیں رکھی ہوئی نہیں، ہم بھی اسپیس میں اڑ رہے ہیں۔ یہ زمین کہیں پر رکھی ہوئی نہیں، ہم بھی اڑ رہے ہیں۔ جیسے یہ چاند اللہ نے لٹکا دیا ہے، سورج کو اللہ نے لٹکایا، اس طرح یہ پرتھوی بھی کسی چیز پر رکھی ہوئی نہیں ہے، وہ بھی ہوا میں اڑ رہی ہے پوری، ہم سب کو لے کر کے۔ دنیا میں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حرکت نہ کرتی ہو، ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں پر ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی حرکت کر رہے ہیں۔ کیسے حرکت کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹے میں 6600 کلومیٹر کی سپیڈ سے پرتھوی ہم سب کو گھما رہی ہے۔ 1 گھنٹے میں 6600 کلومیٹر کی سپیڈ سے یہ پرتھوی ہم سب کو لے کر گھوم رہی ہے۔ تو اتنی بڑی پرتھوی، اتنی وزندار، 7 ارب لوگ، پہاڑ، دریا، پانی، تو میرے رب نے یوں ہی زمین کو لٹکا دیا تو بالا خانوں کو لٹکانے پر بہت قادر ہیں، بہت قادر ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ کا سوال دیکھو، بلڈنگ اڑ رہی ہوگی تو داخل کیسے ہوں گے؟ ہم تو نیچے ہوں گے۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا جس طریقے سے پرندے اڑ کر کے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، تم بھی اڑ کر کے سیدھے ان بالا خانوں میں چلے جاؤ گے، اڑ کر کے چلے جاؤ گے۔ دیکھو اللہ نے کتنی عظیم نعمت بنائی۔ پھر دیکھو صحابہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ یہ کن کے لیے؟ دھیان سے سنو۔ آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جن کی پوری زندگی بیماریوں میں گئی ہو، بیماریوں میں گئی ہو، موت تک بیمار رہے ہو، کچھ نہ کچھ بیماری آئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان بیماروں کو قیامت کے دن جو بدلہ دے گا ایسے اڑتے ہوئے بالا خانوں کی شکل میں دے گا۔ ایک بالا خانہ ہم سب کو ملے گا، گھبرائیے مت۔ آپ کہیں کیا ہم کو تو بیماری نہیں، اللہ تعالی ہمیں تندرست رکھے، تندرست رکھے، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے۔ باقی بیچارے ان بیماروں کو پوچھو
اور ان کے بعد جا کر تیمارداری کرو کہ تمہاری رات اور تمہارے دن کیسے کٹتے ہیں۔ ایک بیمار کے پیچھے پورا خاندان پریشان ہوتا ہے، ایک بیمار کے پیچھے بیوی اور بچے سب کے سب پریشان ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو خبر ہوتی ہے۔ ہم تو خالی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، خیریت ہے، اب بیچارہ وہ بھی کیا کرے، وہ بھی کہہ دیتا ہے خیریت ہے، حالانکہ بالکل خیریت نہیں ہوتی، پھر بھی کہتے ہیں خیریت ہے۔ یہ شکریہ ہے، گویا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک بالا خانہ لاسٹ رہ گیا ہے، ایک تو اونچائی والا کانچ والا، دوسرا اڑتا ہوا، تیسرا ایک ستون ہے، ایک ہی پلر۔ دیکھو یہ ایک پلر ہے، مسجد کے کتنے پلر ہیں، ان تمام پلروں پر ہماری چھت ہے۔ جنت میں اللہ نے سرخ یاقوت کا صرف ایک پلر بنایا ہے، اور اس ایک پلر کے اوپر اللہ نے 70,000 منزلہ بالا خانہ کھڑا کیا، ایک ہی پلر پر، ایک پلر پر جو گول گھومتا ہے۔ جیسے یہاں احمد آباد میں ایک ہوٹل ہے، وہ پرانی ہے، وہ گھومتی ہے، تو لوگ کتنے دیکھتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جیسے وہ ٹرک کا ٹائر گھومتا ہے اس طرح اس کو گھماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ ستون کے اوپر بالا خانہ جو پورا گھومتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کن کے لیے؟ کہا جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے ان کے لیے، اہل اسلام میں سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ قرآن نے تو مختصر الفاظ کہہ دیے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، کہ وہاں پر بالا خانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تہبتیں لگے ہوئے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل جنت جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری قریب بستی جو بیجل پور ہے، وہاں سے چندے کے سلسلے میں پہنچے ہیں میرے بھائیوں، وہاں پر بھی غربت ہے، پھر بھی بیچارے وہ جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے انداز سے وسعت کے مطابق مدد کرتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن میں بیچارے وہ بھی پریشان ہوئے ہیں، کوئی 12 لاکھ کا خرچہ ہے، اس لیے جتنی بھی ہو سکے مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جنت جو آپ سن رہے ہیں قیامت کے دن بدلے میں عطا کرے گا۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، و یا رب لک الحمد۔ اللهم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.